شاعر مشرق علامہ اقبال یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو نہ میں ہو نہ خم ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان تیری ورفعنا لک ذکرک دیکھے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ نمبر ایک، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بشارتیں، آپ کے نام کا توسل ہے۔ نمبر دو، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، ایسا نام جس کے اندر تعریف ہی تعریف ہے۔ نمبر تین، آپ کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ نمبر چار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کے اشعار خطباء نے، شعراء نے اپنے اپنے انداز میں ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ نمبر پانچ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی اتنی کسی اور کی سیرت پر نہیں لکھی گئی۔ نمبر چھ، آپ کی ذات اقدس پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو محفوظ بنا کر سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب بنا دیا۔ نمبر سات، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی احادیث کو حجت بنا دیا۔ آپ کی احادیث کو محدثین نے سینوں میں محفوظ کیا اور لوگوں نے کتابوں میں محفوظ کیا۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرآن کریم آخری پارہ سورۃ الانشراح میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی نعمتوں میں سے تین نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر ایک، الم نشرح لک صدرک، یا رسول اللہ علوم و معارف کے لیے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، نمبر دو، جو وحی کا بوجھ تھا وہ ہم نے ہلکا کر دیا ہے۔ اور نمبر تین، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ جب فعل اور مفعول کے درمیان ضمیر مجرور کو ذکر کیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ الم نشرح لک صدرک میں لکا کا ذکر کرنا، ورفعنا لک ذکرک میں لکا کا ذکر کرنا، اور اسی طرح عنکا کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تین نعمتیں ایسی ہیں جو آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو بھی نہیں دی گئی، اور یہ تینوں نعمتیں آپ ہی کے ساتھ خاص کی گئی ہیں۔ اور ان نعمتوں میں جو تیسری نعمت کا تذکرہ کیا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے، یا آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو رفعت ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے، جب کوئی آدمی دنیا میں آتا ہے، اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اپنے کارنامے دکھاتا ہے، اس کے بعد اس کا نام لیا جاتا ہے، اس پر سیرت پر سوانح اور کتب لکھی جاتی ہیں، اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ لیکن جب اس اصول پر ہم آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ کی بشارات دی جا رہی ہیں، آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ کے نام کا توسل اور وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت نقل کی۔ روایت کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، لما اقترف آدم الخطیئہ، جب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی تو
تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ان الفاظ کے ساتھ، یہ کہا یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں کہ میری اس خطا اجتہادی کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، کہ اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا اور پہچانتا ہے حالانکہ میں نے ابھی تک اس کو دنیا میں بھیجا نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا یا ربی لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور آپ نے اپنی روح میرے اندر پھونکی، رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں جان گیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھا ہے جو مخلوق میں کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کا نام آپ کی توسل سے آپ کے نام سے وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ابھی آپ آئے نہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کا نام بلند ہے۔ تو رفعت ذکر کا پہلا معنی کہ دنیا میں آمد ہوئی نہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہیں۔ رفعت ذکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، اور یہ محمد ایسا نام جو آپ سے پہلے تاریخ میں کائنات میں کسی کا نہیں تھا، اور محمد نام بھی ایسا دیا کہ جس نام کا معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لکھا، محمد اس کو کہتے ہیں الذی کثرت خصالہ المحمود، جس کے اندر دنیا بھر کی تعریفیں جمع کر دی جائیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الروض الانف میں لکھا محمد اس کو کہتے ہیں الذی یحمد حمد بعد حمد، کہ جس کی ہر ذات، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی تعریف کی جائے۔ تو رفعت ذکر کی ایک صورت آپ کا نام ایسا بنا دیا کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ آپ کی تعریف ہوگی۔ رفعت ذکر کی تیسری صورت جو علامہ علاء الدین المطقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الاموال میں، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہا ان ربی و ربک یقول، میرا رب اور آپ کا رب یہ پوچھ رہا ہے کہ کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے اللہ یہ فرما رہے ہیں اذا ذکرت معی، کہ آپ کا ورفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں اسی سے ملتی جلتی بات لکھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر یوں بلند کیا کہ تمام شرائع میں اللہ رب العزت نے اسلام کے اہم ارکان کے اندر اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر ملا دیا۔ بلکہ میں یوں عرض کروں کہ عالم چار ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم ارواح میں دیکھیں گے تو ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر الستو بربکم سے ذکر خدا ہے تو لتؤمنن بہ ولتنصرن سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر عالم دنیا کی بات کریں، عالم دنیا میں پڑھا جانے والا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ذکر خدا ہے تو محمد الرسول اللہ سے ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اذان کی بات کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ذکر خدا ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر نماز کے قیام میں سبحانک اللہم سے ذکر خدا ہے تو قعدہ اخیرہ میں اللہم صلی علی محمد سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ جنازہ کی پہلی تکبیر میں سبحانک اللہم سے ذکر خدا ہے تو دوسری تکبیر میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ غرض ہر جگہ جہاں جہاں ذکر خدا وہیں ذکر مصطفیٰ۔ پھر عالم برزخ کی بات کریں، روایت صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری وتولی عنہ اصحابہ، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے
قبر میں دفن کرنے والے لوگ چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، اگر من ربوں کا سے سوال ذکر خدا کا ہے تو من نبیوں کا سے سوال ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ اسی طرح بات عالم آخرت کی کریں، وہاں ذکر خدا ہے تو ارفع رأسک سل یا محمد وشفا تشفا، یا رسول اللہ سر اٹھائیے، شفا مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں جہاں ذکر خدا وہیں وہیں ذکر مصطفیٰ، کائنات کا کوئی ذرہ ذکر خدا سے باہر نہیں، تو کائنات کا کوئی ذرہ ذکر مصطفیٰ سے باہر نہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی ربوبیت ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے میں آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ رفعت ذکر کی چوتھی صورت یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ دنیا میں نہیں تھے تب بھی، آپ دنیا میں تھے تب بھی، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی، آنے والے شعراء خطبہ اپنے اپنے انداز میں آپ کی مدح اور تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دنیا میں نہیں تھے، طبہ شاہ یمن یہ لکھ کر جا رہے تھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ آپ دنیا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ دنیا میں موجود تھے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں آپ کی شان بیان فرما رہی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الدنیا تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ عالم برزخ میں، آپ عالم قبر میں تشریف لے گئے۔ ایک آنے والا دیہاتی آپ کی قبر پہ آتا ہے اور آ کر یوں تعریف کرتا ہے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما ذلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ملا جامع یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری آنچ خوباں او ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو نہ میں ہو نہ خم ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان تیری ورفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ رفعت ذکر کی پانچویں صورت یہ ہے، یا رسول اللہ جتنا آپ کی سیرت اور سوانے پہ لکھا گیا اتنا کسی اور کی سیرت اور سوانے پہ نہیں لکھا گیا۔ آپ کی سیرت اور سوانے پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد ایک مقالہ نگار کی تحقیق کے مطابق جب اس نے صرف سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں کو جمع کیا، ان کی فہرست کو جمع کیا، تو وہ لکھتا یہ ہے، اس فہرست کے اندر آخری ہندسہ جو درج کرتا ہے وہ 29,796 ہے، تقریباً لگ بھگ 30,000 کتابیں اردو، عربی، فارسی، انگلش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے پر لکھی گئی۔ ورفعنا لک ذکرک، جتنا آپ پر لکھا گیا اتنا کسی اور پر نہیں لکھا گیا، اور اتنا لکھا ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے نام سے کتاب لکھتے ہیں، حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی آفتاب نبوت کے نام سے کتاب لکھتے ہیں، مولانا مناظر احسن گیلانی النبی الخاتم کے نام سے سیرت پر کتاب لکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چھوٹا کتابچہ سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے لکھتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے مولانا ولی رازی ایک انوکھی اور عجیب کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہادی عالم، اور ایسی کتاب پوری کتاب میں نکتہ نہیں، کیوں میرے محبوب کے نام نامی اس میں گرامی محمد میں نکتہ نہیں، تو انہوں نے کتاب بھی ایسی لکھی، پوری کتاب میں نکتہ نہیں۔ میرے اور آپ کے شیخ محترم
متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کتاب السیرت کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب لکھتے ہیں۔ رفعت ذکر کی 6 سورت آپ پر ایسی کتاب قرآن کریم اتاری گئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور محفوظ کتاب ہے۔ 7ویں اور آخری سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت ذکر بھی آپ کی زبان سے نکلنے والی احادیث کو محفوظ کر دیا گیا۔ محدثین نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، کتابوں میں محفوظ کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ میں اپنی گفتگو کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ نمبر 1، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بشارتیں، آپ کے نام کا توسل ہے۔ نمبر 2، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، ایسا نام جس کے اندر تعریف ہی تعریف ہے۔ نمبر 3، آپ کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کے اشعار خطباء نے، شعراء نے اپنے اپنے انداز میں ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی اتنی کسی اور کی سیرت پر نہیں لکھی گئی۔ نمبر 6، آپ کی ذات اقدس پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو محفوظ بنا کر سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب بنا دیا۔ نمبر 7، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی احادیث کو حجت بنا دیا۔ آپ کی احادیث کو محدثین نے سینوں میں محفوظ کیا اور لوگوں نے کتابوں میں محفوظ کیا۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ایسا بلند کہ قیامت کی صبح تک بلند رہے گا۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بیان کریں اپنی مجالس میں، اور اس ذکر کو چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے محدود نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنیں، اپنی مجالس میں، اپنے مجالس کے اندر اس کو بیان کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔